موت کی وادی میں ایسا کیا ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گیا؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے معجزہ پیش آیا؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک صابر نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی بہت چھوٹے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو بنی اسرائیل ابن الجواد یعنی بوڑھی کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر برقرار کیے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں نہیں، ہاں البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان کا نام حدیث اور اقوال میں ملتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکش اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، حسد، فریب، رشوت خوری معاشرے میں سر عام ہو چکی تھی۔ لوگ بے حیائی بڑے فخر سے کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کی رسم مذہب بن چکی تھی۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو سچائی اور ایمانداری کی تعلیم دی اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن ان لوگوں پر آپ کی واضح نصیحت اور تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اپنی روش پر برقرار رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور تباہی سے آگاہ کیا، پھر یہ لوگ سرکشی میں مبتلا رہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے مطابق یہ بنی اسرائیل کے لیے بطور سزا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر ان کو دی گئی ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ توبہ کر لو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ، اپنے اندر ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک محاصرہ جاری رہا۔ ایک رات لوگ تنگ آ کر شہر سے بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کریں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ جنگ کا نام سن کر بنی اسرائیل بھاگ کھڑے ہوئے اور دور ایک وادی کے دو پہاڑوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس وادی میں بھیجا تو اس فرشتے نے چیخ مار کر بلند آواز میں کہا، تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کو سن کر سب کے سب مر گئے۔ ان مرنے والوں کی تعداد تقریباً 70,000 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لاشیں وہیں بے یار و مددگار پڑی رہیں۔ کچھ عرصہ یہ لاشیں پڑی رہنے کی وجہ سے گل سڑ گئیں اور ان سے بدبو آنے لگی۔ بدبو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس وادی کے اطراف میں بھی یہ بدبو پھیل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی لاشیں دیکھ کر شدید غمزدہ ہوئے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ یہ میری قوم کے نادان بندے تھے جو تیری نافرمانی کر بیٹھے تھے۔ آپ دعا میں مصروف تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی، حزقیل تم ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دو جمع ہو جائیں۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ پھر وحی نازل ہوئی، حزقیل ان ہڈیوں کو فرما دو کہ اللہ کے حکم سے گوشت پہن لیں۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ تیسری مرتبہ وحی نازل ہوئی، بس ان کو کہہ دو اے مردوں، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کلام کہنے کی دیر تھی، 70,000 کے 70,000 لاشیں زندہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ اس وادی سے نکل کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان میں اس واقعے کی ایک نشانی باقی رہی کہ ان کی اولاد کی جسم سے بدبو آتی رہی
اور آج تک ان یہودیوں سے بدبو آتی ہے۔ اس واقعے میں 2 بہت ہی اچھے میسج ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو دلیر لوگ پسند ہیں، بزدل لوگ پسند نہیں۔ نمبر 2، ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔